تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک و ایاک نستعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبہ صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم۔ بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعوت کا مبارک کام دیا، یہ تحریک ایمان ہے۔ انسان کی اپنی حقیقت کو کھولنے والا کام ہے۔ انسان چاہے کسی بھی دینی کام میں مشغول ہو، اللہ کے راستے میں نکل کر احساس پیدا ہوتا ہے۔ ایمان کا جائزہ تعلیم میں، گشتوں میں، ملاقاتوں میں سامنے آتا ہے۔ پھر اگر آدمی کی نیت خود کی درست ہے، تو اسے اللہ جل شانہ ایک آیت سے یا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے بھی زندگی بدلنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور اگر نیت درست نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات، جو سارے نبیوں کے نبی، جن کی اطاعت و فرما برداری کرنے کو اور مخلوق اپنے لیے باعث برکت سمجھے، اس نبی کی سنگت صحبت میں رہ کر بھی کوئی فائدہ ہوا نہیں۔ کہ سب سے پہلے میری ذات کے اندر دین کیسے آئے، میں اپنی زندگی ایسی بنا لوں جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ بس موت سے پہلے چارٹ پریپیڈ ہو جائے، ہمارا نام وہاں سے روانہ ہو جائے کہ آج اس 24 گھنٹے میں فلانے کو بلانے کا ہے، اس سے پہلے ہم سے اللہ راضی ہو جائے، اتنی محنت کر لیں۔ اور یہ موقع ہے ہمارے پاس موت سے پہلے کا، اور موت کب آئے گی ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پہچان کرائی، اور جنت کا، اللہ کے دیدار کا، جنت کی نعمتوں کا شوق ایسا دلایا کہ دنیا کی کسی چیز کی ان کے دلوں میں قدر نہیں رہی۔ دنیا کی ہر چیز کیا تھی، جو اچھی چیز لگی اس کو کیا کیا، اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ کیوں لگا دیا؟ کہ یہاں سے جمع کرو تو وہاں پہ وہ جنت کی نعمت بن کے نکلے گا۔ یہاں سے جمع کرو تو یہاں غلام اللہ کو راضی کرنے کے لیے آزاد کیا، تو اس غلام کے بدلے میں وہاں پہ جنت کا غلمان مل گیا۔ یہاں باندھی آزاد کی تو وہاں جنت کی حور مل گئی۔ یہاں پہ گھوڑا اللہ کے راستے میں دیا تو وہاں جنت میں جنت کی سواری کہ تیار ہو گئی۔ یہاں پیسے اللہ کے راستے میں دیے کہ وہاں جنت میں محل کا کام شروع ہو گیا۔ ان کو پتہ تھا اس بینک میں جو جمع کرو وہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ شکل بن کے نکل جاتا ہے، اور وہاں پہ جو نکلتا ہے اس کو کوئی لے کے اڑنے والا نہیں ہے، کہ وہاں پہ جو جمع ہو گیا نا وہ ملنے والا ہی ہے انشاءاللہ۔ اسی لیے سورہ نحل میں ہے 14ویں پارے میں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ ہے انسانوں ہمارے پاس ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے۔ ساری چیزیں ڈپلیکیٹ ہے، ساری چیزیں ڈپلیکیٹ، اور اللہ جل شانہ کے پاس جو بھی ہیں وہ کیا ہیں، اصلی ہے۔ جیسے کمپنی میں بھنگار کی گاڑیوں سے گاڑیاں آتی ہیں، بڑی بڑی ٹرک بھر کے، سب بھنگار ہے، لیکن وہ مشین میں ڈالا جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے، پانی بن کے پھر کیسی چیزیں نکلتی ہے، بھنگار نکلتی ہے، اصلی نکلتی۔ یہاں دنیا فانی، ہمارا جسم فانی، ہماری جوانی فانی، ہمارا مال فانی، ہمارے بنگلے گاڑیاں فانی، لیکن ان فانیوں کو دین پہ لگائیں تو کہ دین پہ جیسے لگائیں گے یہ کیا بن جائے گی کہ اللہ کے وہاں اصلی بن کے نکلے گی۔ بخاری شریف میں ہے، فرمایا نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی نے گھوڑا پالا، اس نیت سے پالا اس گھوڑے پر اللہ کے راستے میں جاؤں گا، اللہ کے راستے میں جاؤں گا، اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کروں گا۔ کہا جتنی زمین پر گھوڑا چکر لگا رہا ہے، گھوڑا سوتا نہیں ہے، گھوڑا بیٹھا نہیں رہتا، ہاں پیٹ میں درد ہو تو الگ بات ہے، لیکن جتنی زمین پہ وہ لیت دے رہا ہے، گوبر دے رہا ہے، کہا اس زمین کو بھی اس گوبر کو بھی قیامت میں تولا جائے گا۔ ہاں گاڑی، لیکن نیت کیا کی ہے؟ اللہ کے دین کے تقاضوں میں چلاؤں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بیماری میں کمزور ہو گئے کہ اب ہاتھ پیر میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں ویلک، تیری بربادی ہو، ڈانٹتے تھے، اس طرح بددعا نہیں ہوتی تھی، یہ الفاظ ہوتے تھے ڈانٹنے کے، تجھے تیری مار ہوئے، مجھے اس حال میں اللہ کے راستے سے محروم کرے گا۔ تو صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی اور سکھلائی تھی کہ راضی کرنے کی چیز اللہ ہے اور اپنانے کی چیز جو ہے وہ دین ہے، دشمنی کرنے کی چیز جو ہے وہ دو ہے۔ دشمنی کرنے کی چیز کتنی؟ دو چیزیں ہیں۔ دیکھو نا قرآن مجید ختم ہو رہا ہے تو 3 صورتیں ہیں آخر میں، شروع بھی ہوتا ہے تو 3 آیتیں ہیں۔ پہلی الحمدللہ رب العالمین، رب کا لفظ ہے، الرحمن الرحیم مہربانی کا لفظ ہے، پھر مالک یوم الدین اللہ کی حکومت کا لفظ ہے۔ سورت جب قرآن ختم ہو رہا ہے تو سورہ اخلاص توحید کی ہے، وہاں الحمدللہ رب العالمین ہے، یہاں سورہ اخلاص ہے۔ اس کے بعد 2 صورتیں ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس۔ سورہ فلق میں دنیاوی ظاہری نقصانات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم ہے، دعا ہے، اور سورہ ناس میں باطنی جو نقصانات ہے، وساوس ہے، خناس کے خیالات ہیں، ان سے بچنے کی ترغیب ہیں۔ اللہ نے پورے قرآن میں پورا دین بیان کر کے یوں کہا کہ بچے گا وہی، ظاہری نقصانات سے بھی بچنا ہے، باطنی نقصانات سے بھی ایمان کو بچانا ہے، بچے گا وہی جو اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اس لیے ایمان کو بچانے کی فکر آخر تک ہے۔ دیکھو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات جو بخشائے ہیں، جنہیں اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا، بلکہ حضور تو یوں فرماتے ہیں جو بھی میرے لیے مقام محمود کی دعا کرے، اذان کے بعد کی دعا، اذان کے بعد کی دعا، اس کے بارے میں فضائل میں لکھا ہے کہ جو بندہ اذان کا جواب دے اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھے، اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، لیکن اس کے اجر و ثواب بہت زیادہ ہیں۔ بازار میں جائے، چوتھا کلمہ پڑھے، 20 لاکھ نے کیا۔ حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری ہمارے پیر و مرشد ایک دن ایک روایت سنا رہے تھے کہ ایک بندہ دن میں 20 بندوں کو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چاہے تینوں لفظ کہے چاہے ایک جملہ کہے، ہر ایک کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ السلام علیکم بھی ثابت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی ثابت ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ثابت ہے۔ 20 آدمی کو سلام کیا، الگ الگ 20 آدمی کو سلام کیا تو بھی فضیلت ہے۔ ایک مجمع میں 20 آدمی بیٹھے تھے، ان کو ایک بار میں سلام کر دیا تب بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ ایک بندے نے ایک دن میں 20 بندے کو سلام کیا اور سنت سمجھ کے سلام کیا، اگر اسی دن مر گیا تو سیدھا جنت میں۔ تو یہ فضیلتیں ہیں کہ اذان کے بعد دیکھو حضور فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے لیے مقام محمود کی دعا کیا کرو، حالانکہ جو چیز حضور نے کہی وہ اللہ نے ان کو دے دی ہے، لیکن کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا امتی میرے لیے صاحب جو ہیں، بڑے صاحب ہوں، آفیسر ہوں دنیا میں اعتبار سے، اس کے بیٹے کی کوئی رسپیکٹ کرے، ادب کرے، اس کی خیر خبر لے، تو کیا صاحب جو خیر خبر لے رہا ہے اس کا لحاظ نہیں کرے گا کہ میرے بیٹے کے لیے کام آتا ہے، میرے بیٹے کی خدمت کرتا ہے، میرے بیٹے کا دھیان رکھتا ہے، تو صاحب کو رحم آئے گا نا۔ اب حضور کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے مقام محمود کا سوال کیا کرو، دعا مانگا کرو اللہ سے؟ محدثین فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا کہ میری امت میرے لیے مقام محمود کا سوال کرے گی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ
والمقام المحمودہ، تو یہ مقام محمود کا سوال امت کرے گی تو اللہ کو کیا آئے گی؟ اللہ راضی ہوگا، اللہ کو پسند آئے گی۔ حضور فرماتے ہیں جو میرے لیے سوال کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کروں گا، میں اس کے لیے قیامت میں شفاعت کروں گا۔ کہ دشمنی کرنے کی چیز شیطان ہے، دشمنی کرنے کی چیز نفس ہے، دشمنی کرنے کی چیز جو ہے وہ ہماری اپنی خواہشات ہے، ہمارے اپنی خواہشات ہیں۔ اور اگر ان خواہشات سے دشمنی کرنا آ گئی تو اپنی ذات کے گناہ یاد کرنا آسان ہے، اپنی ذات سے جو ہونے والی غلطیاں وہ آسان ہے۔ پھر آدمی گناہ سے بچے گا، پھر نافرمانی سے بچے گا، پھر نماز میں دھیان نہیں لگے گا نا تو احساس پیدا ہوگا۔ لیکن کیا کرے کہ دو چیزیں کرے۔ سورہ فلق میں کتنی چیزیں، پناہ تو ایک لفظ میں مانگی، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں فلق، کائنات کے پیدا کرنے والے کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ کس سے پناہ میں آنا چاہتا ہوں؟ من شر ما خلق، ساری مخلوقات کے شر سے۔ مخلوقات کا شر کیسا ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں ہے کہ غسل کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ غسل کر رہے تھے۔ تو غسل کر کے جب وہ کپڑے پہن رہے تھے تو ایک اور صحابی کا وہاں سے گزر ہوا، تو یہ حصہ کلائی کا اتنا یوں جو لنگی پہننے کے لیے ہاتھ اٹھائے نا، تو اتنی پر نظر پڑی اس صحابی کی، نظر پڑی تو ان کے دل سے ایک تعجب کا لفظ نکل گیا، ایسی خوبصورتی۔ تو وہ صحابی وہاں سے مشکل سے باہر نکلے، چکر آئے، گر گئے۔ صحابہ نے جھولی میں اٹھایا، چادر میں ڈال کے اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضور نے دم کیا، معوذۃ نرجو دعا تھی، حضور نے دم کی اور پھر کہا تحقیق کرو یہاں سے گزر کس کا ہوا، یہاں سے گزر کس کا ہوا۔ تو جب تلاش کیا گیا تو پتہ چلا فلاں صحابی گزرے تھے۔ انہوں نے آنے کے بعد قبول کیا کہ ہاں میری نظر پڑی اور مجھے فوراً دل میں ایسا ہوا کہ ایسا بھی خوبصورت ہوتا ہے انسان۔ تو کہا تو نے تو اپنے بھائی کو ہلاک کر دیا۔ پھر حضور نے فرمایا جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے، کسی کی گاڑی، کسی کا مکان، کسی کا چہرہ، کسی کا علم، کسی کی عبادت، کسی کا مکان، کسی کی کوئی بھی چیز اچھی لگے نا جو اللہ نے اسے نعمت دی ہے، الحمدللہ کہو، سبحان اللہ کہو، ماشاء اللہ کہو، تاکہ وہ نظر لگنے سے بچ جائے۔ کہ حضور کو کہا جا رہا ہے پناہ مانگو ایک چیز، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ رات جیسے اندھیرے ہو جاتی ہے نا، عجیب بات لکھی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نمازوں کے فضائل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے فجر کی نماز جو ہے اس کی لمبی قرات کیوں رکھی؟ فجر کی نماز میں کم از کم 200 آیتیں، 200 آیتوں کی قرات ہونی چاہیے، یا ایک طویل صورت ہونی چاہیے، لمبی صورت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور علامہ شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ فجر کی نماز میں اتنی لمبی قرات کیوں؟ پھر کہا کہ دیکھو سونے کی دعا کیا ہے، کہ آدمی رات کو سوتا ہے تو یہ مردہ ہے۔ هو الذی یتوفاکم باللیل، یتوفاکم تمہیں فوت کر دیتا ہے، موت دے دیتا ہے، باللیل، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، پھر اللہ جل شانہ دن میں تمہیں اٹھاتا ہے اور تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ تو رات تو موت ہے، نیند کیا ہے؟ موت ہے۔ اب موت سے اٹھے ہیں، زندگی کی شروعات ہے، تو کہ رات کے سونے میں شیطان نے ناک میں بیٹھ کر پتہ نہیں کیسے کیسے وسوسے ڈالے ہوں گے دل میں، کیسے کیسے خیالات، کیسے برے خواب، کہ یہ ختم ہو جائیں۔ پھر سے اس کی ابتدا ہو تو اللہ کی یاد سے ہو، اللہ کے ذکر سے ہو، نماز سے ہو، کہ یہ بدنی طور پہ عبادت کر کے اللہ کی اطاعت کی شروعات کرے، تاکہ دنیا میں جائے تو اسے اللہ یاد رہے اور اللہ سے غافل نہ ہو۔ اگر مر بھی جائے تو اللہ کے یاد کرنے والوں میں اس کا شمار ہو۔ کہ پھر لمبا وقت گزرا تو پھر ظہر کی نماز لمبی ہے، ظہر کی نماز پھر لمبی 12 رکعت کی۔
کہ دنیا کی مشغولی کی وجہ سے کسی دنیا کی چیز کا اس کے دل میں اگر عظمت آ گئی ہو، کسی دنیا کی چیز کی محبت آ گئی ہو، ظہر کی نماز آ کر ادا کرے تاکہ اسے ظہر کے وقت ایک عجیب بات لکھی، زوال مکروہ وقت 3 ہے۔ ایک ہے صبح فجر کے بعد، لا صلاۃ بعد الفجر حتی تغرب الشمس حتی تطلع الشمس، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے، سجدے والے کوئی عبادت نہیں ہے۔ ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ اور تیسرا مکروہ وقت ہے استواء شمس، استواء کہتے ہیں بالکل بیچ سینٹر میں آنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا زوال کے ٹائم پہ نماز نہیں پڑھنا، یہ لفظ غلط ہے۔ زوال تو نماز کا وقت شروع ہونے کو کہتے ہیں۔ استواء شمس، سورج بالکل بیچ سینٹر میں آ گیا، اب کوئی نماز پڑھنا نہیں ہے۔ جیسے سورج زوال ہوا، جھکنا شروع ہوا، ظہر کا ٹائم کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ نے ظہر کی نماز اس لیے دی تاکہ انسان سوچ لے 40 سال گزر گئے، اب زوال شروع ہو گیا، اب میری زندگی کو ڈھلنا ہے۔ سورج نے اپنی تپش چھوڑ دی، گرمی نے اپنا تپنا اور جوانی دکھانا ختم کر دیا، بازاریں بند ہونا شروع ہو گئی، ایک دن میری بھی 40 سال کی عمر ہو گئی، اب زوال شروع ہو گیا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے آدمی اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے 40 سال کی عمر کے بعد ایک دعا کا صبح شام اہتمام کرنا چاہیے، دعا قرآن میں ہے، اور 40 سال کے بعد اس دعا کو اکابر اولیاء کرام محدثین اللہ والے بڑے بڑے شیخ الحدیث اس دعا کو 40 سال کے بعد کرنے کا، دعا پڑھنے کا نہیں، دعا کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ آخر کے الفاظ ہیں اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں کہ اب لوٹنے کا وقت آیا۔ کیا آیا؟ لوٹنے کا وقت آیا۔ تو ہی تو معاف کرنے والا ہے کہ 40 سال کے بعد، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، روایت میں پڑھتے، تعلیم میں سنتے کہ 40 سال کے بعد لوگ کیا کرتے تھے کہ دنیا کے مزوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ ہمارے ایک پردادا تھے یونس، یہ مڑو ایوان ہے نا، ان کی قبر وہاں ہے، تو وہاں پر جو ہیں انہوں نے، ان کے 4 بیٹے تھے یا 5 تھے، بیٹوں نے انتظام کیا تھا 2 وقت کے کھانے کا، 3 روٹی اور دودھ کا لوٹا۔ بس آخری زمانے میں جتنے سال زندہ رہے نا بڑھاپے کی عمر میں 40 یا 50 سال کے بعد کی، ایک انہوں نے اس طرح کا اپنا جھونپڑے بنائی تھی ایک ٹیلے پر، اور وہیں بیٹھ کے اپنی زندگی عبادت میں اسی طرح گزار دی، پھر کبھی کہیں یہاں وہاں کہیں نہیں گئے، کیونکہ 40 سال کے بعد اللہ والوں کا معمول ہے۔ تو جب ظہر کا وقت ہوا، دنیا کی رونق، دنیا کی چہل پہل، بازاروں کا شور، چمکنا دمکنا، بازاروں میں چیزوں کی چمک دمک سب دیکھی نا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بندہ اس دنیا کی چمک کو دیکھ کر جو میں نے اس کے لیے جنت سجا رکھی ہے نا، اسے کہیں بھول نہ جائے، جو میں نے سونے چاندی کے اس کے لیے محل بنا رکھے اس سے کہیں غافل نہ ہو جائے۔ اللہ نے پھر ظہر میں بلایا، من شر ما خلق، دنیا کے نقصانات سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کہ دنیا کے نقصانات ظہر پڑی، پھر تھوڑی دیر آدمی گیا، پھر عصر کا وقت ہے، یہ سب لوٹنے کا وقت ہے، مشغولی کا وقت ہے، اتنی بھیڑ کا وقت ہے، آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے۔ فرمایا عصر کی نماز پڑھ لے تاکہ تو اس دنیا کی غفلت میں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ یہ وقت ایسا ہے کہ آدمی گھر لوٹنے کی دوڑ میں، دکان بند کرنے کی دوڑ میں، چیزیں لینے کی دوڑ میں آدمی کئی دفعہ جو ہیں بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے اور لوٹ جاتا ہے اپنے گھر کی طرف۔ جب گھر پہنچتا ہے یاد آتا ہے بہت کچھ چھوڑ آیا ہوں۔ کہ آخرت کی یاد رہے، یاد رہے کہ مجھے جانا ہے، یاد رہے میرا گھر جنت ہے، یاد رہے میرا صرف ایک اللہ ہے اور اس کا ایک رسول ہے جو رسول اللہ ہے۔ یہ یاد رکھنے کے لیے اسے عصر کی نماز دی گئی۔ پھر عصر کے بعد کا، جیسے آدمی بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے، چند سالہ زندگی ہوتی ہے، ابھی آدمی سوچتا ہے بیٹوں کی شادیاں کروں،
پوتوں کی شادیاں باقی ہیں، بیٹیوں کا رشتہ کروں، آدمی سوچ میں جلدی سے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ آدمی کو بڑھاپا جلدی گھیرنا شروع کرتا ہے جب فکریں بڑھتی ہیں۔ کیوں فکریں بڑھتی ہیں؟ ایک کتابچے میں ایک بات لکھی تھی، میں ایک واڑی پہ بیٹھا ہوا تھا عصر کے بعد، تو پرچہ ایک مجھے ملا، میں اس میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ، تو اس پرچے میں عجیب بات لکھی تھی، بڑھاپے میں آدمی جلدی پھر بڑھاپے کی کمزوریاں کیوں بار بار جلدی اپڈیٹ ہو جاتی ہیں، شروع کیوں ہو جاتی ہیں؟ 3 باتیں لکھی تھی۔ پہلی بات یہ کہ جو جوانی میں ہم نے کیا نا، پھر اولاد وہ نہیں کر رہی ہوتی۔ اس دکھ میں باپ کا بڑھاپا جلدی آنا شروع ہو جاتا ہے، کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا، جوانوں میں وہ اطاعت نہیں رہتی، اس لیے کہ جو ہم نے جوانی میں سوچ رکھی تھی نا، اب کے جوانوں کی وہ سوچ نہیں، تو پھر بچوں کی سوچ اور باپ کی سوچ میں فرق آنا شروع ہوتا ہے، بزرگوں کی سوچ میں فرق آنا شروع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اطاعت نہیں کرتے، یہ کمزوری ستاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے، اب خود بڑھاپے میں آ گئے، بدن میں کمزوری آ گئی، اب خود وہ کام نہیں کر سکتے، یہ بھی دکھ اسے ستاتا ہے، تو بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اللہ جل شانہ نے فوراً مغرب کی نماز دی کہ دیکھ سورج بھی کل دوپہر میں جوان تھا، دنیا بھی رونق والی تھی، لیکن جیسے غروب ہوا نا، پرندے اپنے گھونسلوں کو چلے۔ دیہاتوں سے آنے والے جنہوں نے دنیا کو رونق بخشی تھی، جن کی ذریعے سے بازار سجی ہوئی تھی، جن کی وجہ سے چمک دمک تھی، شور و غل تھا، چیزوں کی بولیاں لگ رہی تھی، ان سب کو زوال آ گیا۔ جا کے دیکھو بازار میں دکانیں بند ہو رہی، مارکیٹوں کے شٹر بند ہو رہے ہیں، لوگ سامان پہ پردے ڈال رہے ہیں، لائٹیں بجھ گئی، دیے بجھ گئے، چمک دمک قمقمے سب بجھنے لگے۔ کیا ہو گیا؟ کہ اندھیرا چھا گیا۔ اے انسان، تجھے بھی اندھیرا آنا ہے۔ اللہ جل شانہ نے تو کیسی چیزیں دی ہے کہ اگر ہم روزانہ غور کریں نا اپنی ذات میں، تو دشمنی کرنے کی چیز نفس ہے، جو ہمیں بار بار یاد دلانے والی نصیحتوں سے غافل کرتا ہے، بار بار یاد دلانے والی نصیحتوں سے غافل کرتا ہے۔ حضرت شیخ ابرار الحق صاحب دلیہ رحمۃ اللہ علیہ ترکسر کے شیخ الحدیث 1992 میں ناگور مدرسہ کے جنتا نگری میں مدرسہ تھا، کیمپ مسجد کے سامنے جو ہے جلسہ تھا، جن پر تشریف لائے تھے، ہم نے تو وہاں ملاقات کروڑ میں بہت مرتبہ کی۔ حضرت شیخ نے ایک بیان میں فرمایا کہ آدمی اگر نصیحت حاصل کرنا چاہے نا، تو آنگن میں ایک کتا، جو اگر گلی سے کوئی خونخوار جانور بھی گزرے نا، کوئی بڑے سے بڑا گنڈا بھی گزرے، اس سے مقابلہ کر لیتا ہے، اس سے لڑ جاتا ہے، جنگل میں جائے تو شکار کو پھاڑ کھاتا ہے، لیکن وہی کتا جو ناپاک ہے، جس کا لعاب ناپاک ہے، جسے غلیظ کہا گیا، لیکن وہی کتا گھر سے ایک روٹی سوکھا ٹکڑا دیا جاتا ہے نا، اب وہ ٹکڑا دیے جانے کے بعد اس کے دانت بھی شکاری ہے، وہ خود بھی شکاری ہے، بڑا پھاڑ کھانے والا ہے، لیکن جس گھر سے اسے ٹکڑا روٹی کا ملا نا، اس کا بچہ اس کے کان کھینچتا ہے، پونچھ کھینچتا ہے، اسے مارتا ہے، لیکن وہ کاؤں کاؤں کر کے پیروں میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے، لیکن مالک کے بچے کو تکلیف نہیں دیتا۔ فرمایا کہ انسان ایمان والا سوچے، اللہ نے اپنی ساری مخلوقات میں سب سے قیمتی چیز ایمان مجھے دیا، قرآن مجھے دیا، اسلام مجھے دیا، جنت میرے لیے بنائی، میں اللہ کے سامنے اپنی بڑائی کروں، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھوں؟ ایک جانور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ رات میں اگر مالک، ابھی تو ٹوائلٹ وغیرہ گھروں میں بن گئے نا، ہم جب رات کو باہر جاتے تھے استنجا وغیرہ کرنے، رات کو اٹھتے تھے نا، آنگن میں سویا ہوا کتا فوراً ساتھ چلتا تھا، جہاں استنجا کرو بیٹھے فوراً دور جا کے بیٹھ جاتا تھا، ادھر ادھر چکر لگاتا، پتہ نہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو میری مالک کو تکلیف دے دے۔ بکریوں کے ریور میں یہ کتا ایک سوکھی روٹی کھانے والا، وقت کی روٹی ملی تو صبر، نہیں ملی تو صبر، کبھی بکریوں پہ حملہ نہیں کرتا، مالک پہ حملہ نہیں کرتا، آگے پیچھے دوڑتا ہے۔ حضرت شیخ ابرار فرماتے تھے کہ انسان غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو ایمان دیا ہے، اس ایمان کے لیے میں نے کیا دیا اللہ کو؟ یہ تو جانور تو اپنی جان دے دیتا ہے، جانور تو اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن میں نے کیا دیا؟ حالانکہ وہ چاہے تو بہت تکلیف دے سکتا ہے۔ ایک اونٹ، گائیں، بھینس، کتنے بڑے جانور ہیں، مالک اسے 2 وقت چارہ دیتا ہے، لیکن وہ کتنا لحاظ کرتے ہیں، مالک کا چھوٹا سا بیٹا اسی اونٹ کی نکیل کو کھینچتا ہے تو وہ اونٹ بیٹھ جاتا ہے۔
اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے انسان تو مجھے پہچان کہ یہ ایمان ہے. صبح اٹھے تو انسان غور کرے کہ میں مرنے کے بعد زندہ ہوا ہوں، پھر رات کو جب عشاء کی نماز پڑھ کے سوؤں گا ساری دنیا سو جائے گی. یہ نیند بھی تو موت ہے نا. اللہم بسمک اموت و احیا. اسی لیے تو دعا ہی نا ہم سنتے ہیں 5 منٹ کا مدرسہ میں سونے سے پہلے 3 بار پڑھنے کی دعا. اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک. اے اللہ تیری پکڑ سے مجھے اس دن بچانا جس دن تو سب کو اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا. اے اللہ مجھے قبر سے، اے اللہ مجھے اپنی پکڑ سے اس دن بچانا جس دن تو سب کو اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا. قبروں سے سب اٹھیں گے کہ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. یہ رات کے اندر آدمی جو ہے نا اندھیرا ہو جائے تو سوچے آج اندھیرا ہو گیا. مغرب کے بعد کی باتیں، مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کا وقت تھوڑا ہوتا ہے. ایک روشنی ہوتی ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے نا، وہاں 2 قسم کی روشنی ہوتی ہے. فقہ کی ساری کتابوں میں لکھی ہے. ہم لوگوں نے تعلیم الاسلام مفتی کفایت اللہ صاحب کی سے لے کر بخاری شریف تک کی بات پڑھی. کتنی روشنی ہوتی ہے؟ 2. ایک ہوتی ہے شفق احمر لال، اور ایک ہوتی ہے شفق ابیض. شفق کہتے ہیں پھیلی ہوئی روشنی، شفق پھیلنا، احمر سرخ ریڈ، اور پھر شفق ابیض وائٹ سفید. یہ 2 روشنی ختم ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ہم لوگ زون کی جماعت میں تھے، جالو گاؤں میں تھے، تو پہاڑ پہ مسجد تھی. میرے ساتھ اللہ رکب قریشی تھے، مولوی یعقوب تھے، مولوی شہزاد تھے. میں نے کہا دیکھو ایک فقہ کا مسئلہ آپ نے کتابوں میں پڑھا، آج اس کا مشاہدہ کرو، اس کا مشاہدہ کرو، تجربہ کرو. روشنی کو دیکھو، یہاں سے آگے کوئی آڑ نہیں ہے، بالکل پلین زمین ہے پہاڑ کے اوپر سے. ہم دیکھتے رہے، یہ دونوں روشنیاں ختم ہوئی 1 گھنٹہ 10 منٹ کے بعد. کہ یہ تھوڑا سا ایک وقت ہے، 1.25 گھنٹے کے قریب میں یہ روشنی ختم ہو کے اندھیرا چھا جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے. اس کی یادیں، اس کی باتیں تھوڑی دیر لوگ کرتے ہیں، چند دنوں میں بھول جاتے ہیں. پھر دنیا میں اس کا نام ایسے مٹ جاتا ہے جیسے دنیا کے تذکرے مغرب اور عشاء کے بعد مٹ جاتے ہیں. عشاء کے بعد ہر ایک اپنے اپنے گھر میں، اپنے بال بچوں میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے حساب کتاب میں لگ جاتا ہے. دنیا میں کیا ہوا تھا، بازار میں کیا ہوا تھا، سب بھول جاتے ہیں. حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مغرب عشاء کے درمیان کا وقت تھوڑا رکھ کے بتایا، اے انسان تو اللہ کو یاد کر. رات میں بھی اللہ نہیں بھولے گا، سب سو جائیں گے، اللہ آواز دے گا حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا، حل من مستغفر اغفر اللہ، حل من مبتلا اعافی اللہ. تو یہ جو محنت دی نے یہ اس لیے دی تاکہ ہم اپنے آپ کو پہلے یاد رکھیں. جو ہم یاد رکھ رہے ہیں نا اپنے لیے خیر چاہ رہے ہیں. مسلم شریف میں غالباً روایت ہے کہ آدمی مومن تب بنتا ہے جب اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو خود کے لیے پسند کرے. اپنے بھائی کے لیے حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو نا اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. جیسا خود پہنتے ہیں اپنے بھائی کو ویسا پہناؤ، جیسا خود کھاتے ہیں ویسا اس کو کھلاؤ، ویسا اس کو کھلاؤ. جیسا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی، حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک عجیب نصیحت فرمائی. اگر کسی کو تم سزا دینا چاہو، کسی کی اصلاح کرنا چاہو، کسی کو نصیحت کرنا چاہو تو اس وقت یہ سوچو اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں اپنے لیے کیا پسند کرتا. کتنی بڑی اصول کی بات کہی. تو یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی فکر دی ہے. ہمیں دعوت کی محنت کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ہمیں اللہ نے زندگی دی آخرت بنانے کے لیے. صحابہ کے پاس جو آیا کہاں لگایا؟ دین میں لگا دیا، اللہ کے راستے میں لگا دیا. جو چیز اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے ان کے پاس موجود تھی نا وہ اللہ کے دین کے لیے دے دی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس صحابی کو جو چیز پسند تھی وہ کیا کی؟ حضور کی خدمت میں آ کے حاضر کر دی. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. یہ بہت بڑی چیز ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ قرآن مجید میں عورتوں کے ساتھ خاص خطاب میں 4 یا 5 جگہ پر خطاب ہے.
ان میں سے یہ جگہ بہت اہم ہے، ایک پردے کا بیان ہے وہاں پہ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ اور پھر وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور ایک دنیا کی طلب کے بارے میں ہے، اور ایک یہاں پر ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور رات میں جو عورتیں اپنے جادو چلاتی ہیں، صرف انسانوں کی عورتیں نہیں، شیاطین کی عورتیں بھی، اسی لیے کہا گیا گھر خالی بھی ہو، مکان خالی بھی ہو، تب بھی پہلے سلام کرو، پھر گھر میں جاؤ اور بسم اللہ پڑھے بغیر دروازہ بند مت کرو، اس لیے کہ شیاطین کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ جب شیاطین کا گزر ہوتا ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، وہ وساوس پیدا کرتے ہیں۔ آدمی رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے دل پر، دماغ پر حملے کرتا ہے، اور آدمی رات کو خواب میں یا نیند میں غفلت میں غلط خواب دیکھتا ہے، اور صبح اٹھ کے آدمی جو ہے اس کے اندر شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رات میں عورتوں کے مکر و فریب سے، کالے جادو سے، ان چیزوں سے پناہ مانگ کے سو۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، 3 چیزیں ظاہری نقصان کرنے والی ہے، 3 چیزیں ظاہری نقصان کرنے والی ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ فلق کے ذریعے سے سمجھایا، ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو کہ کیا ہوگا اس سے نقصان۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہ ظاہری طور پر جو لوگ انسان کی، جو اللہ نے نعمت، چاہے وہ علم کی نعمت ہو، عمل کی نعمت ہو، دنیا کے مال و متاع کی نعمت ہو، دنیا میں عزت کی، دنیا کی کرسی کی، دنیا کے عہدوں کی نعمت ہو، ان پر جلنے والے جو ہے نا وہ انسان ہوں گے، اس کا نقصان ظاہری ہوگا۔ نقصان کیسا ہے؟ ظاہری ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اچھی صفات کی ترغیب دی، اچھی صفات کی ترغیب دی، اور دنیاوی چیزوں کے بارے میں کا پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ مدینے سے باہر آئے، کوڑا کرکٹ پہ دیکھا ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے، تو یہ کیا چیز تھی؟ ظاہری نفع والی چیز تھی، تو صحابہ کو اس کا فنا ہونا سمجھایا، بے قیمت ہونا سمجھایا کہ اس کی قیمت 2 درہم بھی نہیں ہے، یہ تو مردہ ہیں، یہ تو بدبودار ہیں، یہ تو کوڑا کرکٹ ہے۔ اور جہاں نیکی کی بات آئی تو کہا کیا ہے؟ تو کہا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو اس دروازے سے آئے گا۔ کبھی یہ ترغیب دی صحابہ کے درمیان میں، اے بلال تیرے پاس کون سا عمل ہے کہ میں نے تیری جوتیوں کی آواز وہاں جنت میں سنی؟ کبھی یہ ترغیب دی کہ بہت سے آگے نکلنے والے آگے نکل گئے۔ کیا کیا ترغیبیں دی کہ آخرت کے اعمال کی ترغیب دی کہ اس میں کمپٹیشن پیدا کرو، دنیا کے معاملے میں ترغیب نہیں دی۔ یہ تو چیزیں ہیں تو کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس مبارک محنت میں جڑے ہیں۔ اللہ نے جوڑا ہے۔ کس نے جوڑا ہے؟ اللہ نے جوڑا ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ اذان کا جواب جو ہے نا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اذان میں بھی بہت سارے ساتھی پڑھتے ہیں حی علی الفلاح، اب یہ عین چھوڑ دیا تو اس کا ترجمہ بدل گیا، آ جاؤ، نماز کھڑی نہیں ہوگی، قائم نہیں ہوگی، عین چھوڑ دیا معنی بدل گیا۔ وہ نماز کے لیے بلا رہا تھا، یہ نماز کا انکار کر رہا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ہاتھ چھوڑ دیا تو یہ معنی پیدا ہو گیا کہ سخت بات ہے لا الہ الا اللہ کی۔ کیا ترجمہ ہو گیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہاتھ چھوڑ دیا معنی بدل گیا۔ محی السنہ حضرت شیخ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے اکثر سنائی ہے کہ حضرت نابل تشریف لائے تھے، جو گجرات کا دیوبند ہے۔ اذان دینے کو کہا، اذان کا وقت ہوا، کسی نے اذان دی تو حضرت محی السنہ شیخ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم سے کہا اذان واپس دلواؤ، اذان واپس دلواؤ۔ پھر اذان دلوائی گئی، پھر کہا کہ ٹھیک ہے لیکن صحیح کروا لینا۔ پھر ایک بات کہی، اذان دعوت تامہ ہے، توحید رسالت آخرت کی مکمل دین کی مکمل دعوت اذان ہے۔ اگر اذان کے الفاظ غلط ہوں گے تو جہاں تک آواز جائے گی وہاں تک فتنے پھیلیں گے، وہاں تک کیا پھیلیں گے؟
فتنے پھیلیں گے۔ اور اگر اذان کی آواز صحیح ہے اللہ جل شانہ اس اذان سے ہدایت پھیلائیں گے۔ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے، بخاری کا درس جاری تھا، ایک قادیانی آیا، ایک قادیانی۔ ہم تو الحمدللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں، یہی ہمارا ایمان ہے کہ آپ رسول بھی ہیں اور خاتم الرسول ہے، اب آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ قادیانی کسے کہتے ہیں کہ 1839 میں پیدا ہونے والا ایک مرزا غلام احمد جو پنجاب میں پیدا ہوا، قادیان شہر میں، قادیان گاؤں میں، اس کو وہ آخری رسول مانتے ہیں۔ وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، چینلوں پہ لاکھوں چینل ہے جس پہ وہ قرآن سناتے ہیں، بلکہ آپ چینل میں کوئی چیز سرچ کرو گے تو اوپر فرنٹ پیج پر، فرسٹ پیج پر جو چیز سرچ کرو گے نا، نام تو اسلامک سے ہوگی لیکن اس کی ڈیٹیل میں جاؤ گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن وہ قادیانیوں کی سائٹ ہوگی اور ان کا فری نمبر ہے، کال کرنا میرے پاس ہے، فری کال نمبر ہے، میں تو اپنی تحقیقات کے لیے رکھتا ہوں، فری کال نمبر ہے، آج سے نہیں برسوں سے ہے۔ میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے ہیں، ایک قادیان آ کے کہنے لگا حضرت ایک قرآن کی آیت میں ذرا مجھے پڑھنے میں مسٹیک ہو رہی، غلطی ہو رہی، آپ سن لیں تاکہ صحیح ہو جائے۔ حضرت شاہ عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شاگردوں سے کہا اسے نکال دو۔ شاگردوں نے کہا حضرت قرآن کی آیت پوچھنے آیا، بتا دوں، کہا اسے نکالو۔ جب حضرت جو ہے تھوڑا ناراض ہوئے تو طلباء نے انہیں جو ہے وہاں سے کلاس سے باہر رخصت کر دیا۔ درس پورا ہونے کے بعد حضرت شاہ عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو دین کی بات آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ دل ہے، دین کی بات آنے کا ذریعہ دل ہے، اور ایک آدمی ایک پائپ لائن ہے، کوئی ذریعہ ہے، اس سے دودھ لا رہا ہے لیکن وہ پائپ لائن خراب ہے، جس کے ذریعے سے وہ دودھ آ رہا ہے اس میں نجاست لگی ہے، اس میں غلاظت لگی ہے، تو وہ دودھ غلیظ ہو کر آئے گا، شفا دے گا یا ہلاک کرے گا؟ کیا ہلاک کرے گا؟ کہ جس کا عقیدہ درست نہ ہو، جس کا دل صاف نہ ہو، جس کے دل میں شرک ہو، جس کے دل میں کفر ہو، جس کے دل میں بدعت ہو، اس کے دل سے اگر قرآن کی آیت بھی نکل کر آئے گی تو وہ بھی ہدایت نہیں، فتنہ پھیلائے گی، کفر پھیلائے گی، شرک پھیلائے گی۔ کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کے دل سے ہو کر جو زبان پہ قرآن کی آیت بھی آئے گی نا، وہ شرک ہوگی، وہ فتنہ ہوگی، ہدایت نہیں ہو سکتی۔ تو کہ اذان کا الفاظ درست ہو، کہ اذان کے جواب میں کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ صلاح آخر میں چھوٹی ہاں ہیں، گول تا ہیں، وقف کرتے ہیں تو یہ گول تا ہاں ساکن پڑی جاتی ہیں، اور دوسرے میں حی علی الفلاح، اس میں بڑی ہا ہیں، چھوٹی ہا کی جگہ چھوٹی ہا پڑھو، بڑی ہا کی جگہ بڑی ہا پڑھو، لیکن جواب میں کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیک اعمال کرنے کی قوت، گناہوں سے بچنے کی طاقت سوائے اللہ عظیم کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم عبادت کر رہے ہیں، تلاوت، ذکر، تسبیحات 3 دن 4 دن 4 مہینے سال اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، ہم نہیں لگا رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے وہ لگوا رہا ہے، اللہ نہ چاہے کیا کر سکتے ہیں۔ حضرت شیخ ابرار الحق صاحب دلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب آدمی اپنے گھر سے، اپنی دکان سے، اپنے دوستوں کی مجلس سے نماز کو روانہ ہوتا ہے اذان ہونے کے وقت میں، شیطان ایک نورانی داؤ چلتا ہے، دیکھ تم 4 بیٹھے تھے، 4 میں سے تم 2 نماز کو چلے، یہ کیسے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے؟ کہا ان جو نماز میں نہیں آئے نا ان کی حقارت بھی دل کے اندر آئی اور انہیں حقیر بھی سمجھانا، اللہ جل شانہ عبادت کی لذت سے محروم کر دے گا۔ عبادت کو ہم نہیں چلے، ہمیں اللہ لے کر آیا، کیا حیثیت ہماری، ہم کیا؟ اب دیکھو علم کے بارے میں قرآن میں کیا لفظ ہے؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ساری کائنات کو اللہ نے جو علم دیا نا وہ سارا علم ملا کے سوئی کے نوک پر ایک پانی کا قطرہ ہے، اس کے حصے کرو، جتنے حصے آج کے سائنس کے دور میں کر سکتے ہو نا، جہاں سیکنڈ کے بھی سیکنڈ ہو جاتے ہیں نا، وہ حصہ جو بنتا ہو نا، پوری کائنات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا سا ہے۔
کیا یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کام سے جوڑا، ایسے محنت سے جوڑا، جس محنت کے ذریعے سے ہمیں اپنی ذات بار بار یاد دلائی جاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، تعلیم میں بیٹھتے ہیں تو سامنے فوراً بات آتی ہے، نماز ادا کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شاید علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے کہ جہاں اللہ نے فرمایا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے عبادتیں، احکامات، تلاوت، نوافل، زکوٰۃ، حج، قربانیاں ساری اس لیے دیے ہیں تاکہ یہ اعمال کرتے کرتے جس چیز کی آدمی بار بار استعمال کرتا ہے نا، اس کمپنی کو آدمی پہچاننے والا بن جاتا ہے۔ سارے اعمال کرتے کرتے آدمی لیعبدون نہیں لیعرفون، تاکہ اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں، اللہ کی پہچان آ جائے ہمارے اندر۔ جیسے مخلوق کی آدمی سن کے کیا ہوتا ہے، پہچان ہو جاتی ہے کہ بھئی یہاں کے انجار شہر میں ایسا ڈیوائس پہ آیا ہے، ایسا ایس پی آیا ہے جو کسی کو بھی چھوڑتا نہیں ہے، اگر ہیلمٹ نہ پہناؤ فوراً فائن اور گاڑی ڈیٹین، فوراً پکڑ لیتا ہے۔ تو آدمی بار بار سنتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر آدمی کوشش کرتا ہے یار کہیں سے بھلے 5,000 نہیں 10,000 لے لو، مجھے لائسنس بنوا دو، میں ہیلمٹ لے کے آؤں، چاہے مجھے تھوڑا بہت اندر جو گھٹن ہوتی ہے پہنتے ہوئے، لیکن پہن کے نکلوں گا۔ ایس پی بڑھا ہی سکتے ہیں، کہیں سے نکلا اور ضروری کام سے نکلا، پکڑا گیا تو ہیلمٹ تو ٹھیک ہے جائے گا، لیکن میری گاڑی 50,000 کی جائے گی، پھر کہاں سے لاؤں گا؟ کہ بار بار سنا۔ اللہ جل شانہ نے عبادتیں اس لیے دی، ہمیں نیک اعمال اس لیے دی، دعوت کی محنت اس لیے دی، اللہ کے راستے میں بار بار نکلنے کی توفیق اس لیے دی تاکہ ہم کام کرتے کرتے، اللہ کی بولی سنتے سنتے، اللہ کے تذکرے سنتے سنتے کیا کریں، اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں۔ جب اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ کے لیے کام کرنا آسان ہوگا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کام کرنا آسان ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو ماں نکال رہی ہے بیٹے کو، ماں کو چھوڑنا آسان ہے، رسول اللہ کی مجلس کو چھوڑنا مشکل ہے کہ نہیں چھوڑ سکتے۔ بدن میں زخم لگائے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ زخم لگائے جا رہے ہیں، زخم سہنا آسان ہے، بدن کے اعضاء کٹ رہے ہیں آسان ہے، لیکن ایمان چھوڑنا مشکل ہے۔ کیوں کہ اللہ کو پہچان لیا کہ کہاں جانے والے، اللہ کے پاس، اس سے تو ہماری پہچان ہے۔ کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے باپ لٹا رہے ہیں، پٹی باندھ رہے ہیں، الٹا لٹا رہے ہیں، گھٹنا جو ہے وہ رکھ رہے ہیں اور پھر منڈی گھما رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابتی افعل ما تؤمر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے اللہ کی پہچان کرائی، اللہ سے جوڑا۔ کس سے جوڑا؟ اللہ سے جوڑا۔ کہ دعوت کی مبارک محنت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے یہی سیکھا کہ یہ ساری چیزیں تو فانی ہیں اور اللہ کے پاس جو چیزیں وہ باقی ہے۔ یہاں جو چیز فانی ملے اسے، جیسے وہ بھنگار کی گاڑی مشین میں ڈالی گئی، اصلی چیزیں بن کے سامنے نکلی۔ یہاں بالکل پلین کپڑا بچھایا جاتا ہے پلیٹ پر، بچھانے کے بعد اس پہ کلر ہوتا ہے، رنگین بن کے نکلتا ہے، پرنٹ ہو کے نکلتا ہے، مشین میں سے ہو کے سامنے چھپ کے نکلتا ہے، خوبصورت بن کے نکلتا ہے۔ یہاں ہم نے پیسہ لگا دیا دین پر، پیسہ لگایا مدرسے پر، پیسہ لگایا علماء پر، پیسہ لگایا غریبوں پر، پیسہ لگایا مسکینوں پر، پیسہ لگایا اللہ کے مراکز میں، پیسہ لگایا مساجد میں، پیسہ لگایا مکاتب میں، لگایا تو کیا ہوا؟ لگا تب تو کوڑا کوڑا تھا، لیکن جب مرنے کے بعد وہاں نکلے گا نا، پھر رنگین بھی ہوگا، خوبصورت بھی ہوگا، اور ہمیں ایسا پسند آئے گا، ہم یہ چاہیں گے سب لگا دیا ہوتا کتنا اچھا ہوتا، لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ آج ہمارے پاس کچا مال ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے بات لکھی کہ دنیا کی چیزیں ٹوائز ہے۔ مکان بننے سے پہلے ایک نقشہ بنتا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حلیہ بنا کے اسے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ مکان بنگلہ ایسا بنے گا، یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا۔ اگر وہی کہہ دے یہ 50 لاکھ میں یہ لے جاؤ، یہ بھی تو مکان ہے، کہا نہیں، جو خالی اس کا نقشہ ہے کہ دنیا کے کیلے یہ تو جنت کے کیلوں کا عکس ہے، وہاں کے تو 12 ہاتھ لمبے کیلے ہوں گے، کہ دنیا کے بیر یہ تو وہاں کا ایک ڈپلیکیٹ ایک نظارہ ہے، وہاں کیا ہوگا؟ بڑے مٹکے جیسا ہوگا۔ کہ دنیا کی جوانی جس پہ ناز ہے، یہ جوانی کیا ہے؟
وہاں 35 سال 33 سال کی جوانی ہوگی. کہ دنیا کی خوبصورتی کیا ہے کہ آدمی ایک جھلک کے لیے جو ہے بھگاتا ہے گاڑی کو اور چند سیکنڈ کا مزہ لینے کے لیے دوڑتا ہے اس کے پیچھے, موبائل کی اسکرین پہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے. خوبصورتی تو وہاں کی خوبصورتی ہے, وہ زلفیں ہلائے گی تو آدمی جو چکرا جائے گا, واہ کیا خوبصورتی. زلفیں تو اس کی وفا ہوگی. یہاں کی وفا کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف میں ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی عورت کو ساری زندگی سارا کچھ دے دو, جو مانگے نا اس کی ساری فرمائشیں پوری کر دو, آخر میں اس کی زبان پہ 2 لفظ ہوں گے, کیا ملے؟ 2 چیتڑے 2 ٹھیکرے. یہ حدیث کے ترجمہ کر رہا ہوں, 2 چیتڑے 2 ٹھیکرے. کہ صحابہ نے سمجھ لیا, ابھی ہم نے تعلیم میں سنا نا, 2 درہم اس باندی کی قیمت لگائی, وہ اللہ کے ولی نے لگائی نا. پھر 2 رکعت بتائی نا کہ جنت کی حور کی قیمت 2 رکعت, رات کی تنہائی میں 2 رکعت پڑھ لو, سنا نا ہم نے. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں تو ٹوائز ہے, دونوں ٹوائز, ہم بھی چیزیں بھی. اللہ تعالیٰ بہت سی مرتبہ کیا کرتا ہے, آدمی کو جس اولاد کے لیے بہت سی امیدیں, بہت سی منتیں, بہت سی دوائیاں, بہت سی دعائیں کرنے کے بعد جو ٹوائز ملتا ہے نا, جس پہ آدمی امیدیں چسپا کرتا ہے, میرا بڑا ہوگا, میری دکان سنبھالے گا, میری باڑی سنبھالے گا, میرا کاروبار سنبھالے گا, میرا وارث بنے گا, میرے لاٹھی بنے گا. اللہ جل شانہ اچانک کیا کہتے ہیں, چل ٹوائز اٹھا لوں. آدمی دیکھتا رہ جاتا ہے, ہائے میرے تو بڑھاپے کی لاٹھی چلی گئی. نہیں, تیری بڑھاپے کی لاٹھی یہ نہیں ہے, اللہ ہے. امام غزالی فرماتے کبھی کبھی اللہ جل شانہ الٹا کرتے ہیں, جس پہ ساری امیدیں لگائی نا اسے باقی رکھتے ہیں, باپ کو, دادا کو, نانا کو اٹھا لیتے ہیں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ ہمارے پاس ہے نا وہ فانی ہے لیکن قیمتی ہے. جتنی خالی بوتلیں, ہمارے گھروں سے نکلنے والی بھنگار, ہمارے گھر سے نکلنے والے کچرے جب مشینوں میں جاتے ہیں نا اصلی بن کے نکلتے ہیں, خالی اس پہ کلر چڑھتا ہے اور اس کو خوبصورت سا اسے بنایا جاتا ہے, اس چمک پہ انسان جو ہے نا چکما کھا جاتا ہے. اللہ جل شانہ تو اصلی بنا کے ہمیں جنت میں دے گا. یا روپیہ ڈالا 700 تو بن ہی گئے, پھر کتنے بنیں گے, کیا بنیں گے, اس کی پرورش بھی اللہ کرے گا. ہیں فانی چیزیں, ہیں زبان کیڑوں کی غذا, ہیں آنکھ, ہیں ہڈی مٹی کی غذا, ہیں کھال مٹی کی غذا, سب تو فانی ہونا ہے. لیکن پھر بھی اگر دین پہ لگایا تو وہاں کیسے نکلیں گے؟ ایسے 33 سال کے جوان یوسف علیہ السلام جیسی خوبصورتی لے کر, اور اللہ جل شانہ کی دیدار کو برداشت کر سکے ایسی آنکھیں لے کر وہاں اصلی ظاہر ہوں گے. اس لیے اس فانی چیزوں کو دین پہ لگا کے جنت کی اندر اس کو اصلی بنانے کے لیے اپنے آپ کو لگا لے, اپنی ذات سے لگانا شروع کریں گے انشاءاللہ. صدقہ جاریہ ہے, ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.